بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے دل کے بارے میں بات کی تھی کہ اگر ایک انسان متقین بننا چاہتا ہے تو اس کے دل میں کرٹیکل تھنکنگ ہونا بہت ضروری ہے، سبمیشن اور ہمبلنس بہت ضروری ہے، اور ایمپتھی بہت ضروری ہے تاکہ اس کا دل صاف رہے۔ اس سیشن میں ہم نے مائنڈ سیٹ کے بارے میں بات کرنی ہے کہ کریکٹ مائنڈ سیٹ کیا ہے جس کی وجہ سے وہ انسان متقین کے راستے پہ چل سکے۔ اب آیت 4 اور 5 میں اللہ کہتے ہیں، اور جو کتاب تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل ہوئیں سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ اب سائیکالوجی میں گروتھ مائنڈ سیٹ اور فکس مائنڈ سیٹ کے بیچ میں ایک فرق ہے۔ جس انسان کے پاس ایک گروتھ مائنڈ سیٹ ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ہمیشہ اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ یہ سوچے کہ میں ہمیشہ سے ایسا ہی تھا اور میں ایسا ہی رہوں گا۔ وہ اپنے آپ کو مزید امپروو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اگر وہ زندگی میں اچھے فیصلے کرے گا تو وہ اپنی تقدیر کو بھی بدل سکتا ہے۔ اس کے بدلے میں جس انسان کا فکسڈ مائنڈ سیٹ ہے وہ فیلئر سے بہت زیادہ گھبراتا ہے۔ وہ ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ میں ایسا ہی تھا، میں ایسا ہی رہوں گا اور میں مزید اپنے آپ کو بہتر نہیں کر سکتا۔ بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطیوں سے سیکھے اور اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کرے، وہ اپنے آپ کو لیبل کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں فیلئر ہی تھا اور میں ہمیشہ فیلئر ہی رہوں گا۔ ایسے انسان کے لیے اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا، اپنے آپ کو بدلنا، کوئی نئی چیز ٹرائی کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ فیلئر سے گھبراتا ہے۔ وہ صرف وہ کام کرے گا جس میں سکسیس اس کے لیے گارنٹی ہو جاتا ہے، لیکن جس چیز میں اس کو ڈر ہے، تھوڑا سا شک ہے کہ میں شاید ہار جاؤں، جس چیز میں اس کو لگتا ہے تھوڑا سا رسک ہے، وہ کبھی بھی اپنے آپ کو اس چیز میں انوالو نہیں کرے گا، اپنے کمفرٹ زون سے باہر کبھی نہیں جائے گا۔ اب اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں اس آیت میں کہ قرآن ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کا گروتھ مائنڈ سیٹ ہے۔ اور یہ ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے آیت میں یؤمنون کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یؤمنون کا مطلب ہے پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کا پہلے سے ایمان ہے دین پر۔ اس کا مطلب ہے ان کا ایمان خدا پہ ہے، نبیوں پہ ہے، جو بھی اللہ نے کتابیں نازل کی ان تمام کتابوں پر ان کا ایمان ہے، فرشتوں پہ ہے، آخرت پہ ہے۔ یا یہ وہ لوگ ہیں جن کا فی الحال ایمان نہیں ہے ان چیزوں پر، لیکن وہ ایمان لا سکتے ہیں اگر ان کے تمام سوالات کا ان کو جواب مل جائے۔ اس کو کہتے ہیں گروتھ مائنڈ سیٹ۔ وہ چینج سے گھبراتے نہیں، وہ اپنے آپ کو کمفرٹ زون سے باہر لانے میں گھبراتے نہیں، چاہے وہ پوری زندگی ان کا ایمان کسی اور چیز پہ تھا۔ جس دن ان کو یقین ہو جائے کہ ان کا پچھلا ایمان غلط تھا اور ایمان اللہ اور اسلام پر ہونا چاہیے تھا، وہ اسی دن اللہ اور اسلام کو قبول کر لیں گے۔ اس کے بدلے میں جس انسان کا فکسڈ مائنڈ سیٹ ہے وہ سٹبرنلی اپنے پچھلے ریچولز اور بلیفز پر ہی عمل کرے گا، اس چیز کو بدلنے کی کوشش نہیں کرے گا، چاہے وہ سمجھنا شروع ہو جائے کہ وہ چیزیں غلط تھیں۔ اور پھر آخر میں آپ آیت نمبر 4 میں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ سمجھا رہے ہیں کہ متقین کے اندر کوئی شک نہیں ہوگا آخرت کے بارے میں۔ وہ جانتا ہے کہ وہ لازماً اللہ سے ملاقات کرے گا اور اس دن اس کو تمام اپنے ایکشنز کا اکاؤنٹیبلٹی دینی پڑے گی، ہر چیز کا سوال جواب ہوگا۔ اب ظاہر ہے ایک متقین کے لیے آخرت پر پورا ایمان، پورا یقین ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب انسان یہ جانتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اس کو ہر چیز کا جواب دینا پڑے گا، تب ہی اس کے اندر انسینٹیو آئے گی کہ وہ مزید اپنا تقوی لیول کو بڑھائے اور مزید متقین کے راستے پر چلنا شروع کرے۔ اگر ایک انسان کو شک ہے کہ شاید قیامت کا دن نہیں آئے گا، یا وہ یہ بلیو کرتا ہے کہ اگر قیامت کا دن آ بھی جاتا ہے تو میں اللہ کو کوئی نہ کوئی چیز دے سکتا ہوں جس کے بدلے میں اللہ سے جنت خرید لوں، تو پھر ایسا انسان کبھی متقین نہیں ہوگا۔ ایسا انسان کبھی کوشش ہی نہیں کرے گا کہ وہ مزید اچھا انسان بنے، کہ وہ مزید اپنا تقوی لیول کو بڑھائے، کیونکہ ظاہر ہے اگر قیامت کا دن نہیں آئے گا یا اگر جنت میں جانا اتنا ہی آسان ہے تو پھر نیک کام کرنے کا کیا فائدہ، اسٹرگل کرنے کا، جہاد کرنے کا کیا فائدہ، سچ اور غلط کے بیچ میں فرق ڈالنے کا کیا فائدہ۔ اور پھر آپ دوبارہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ یقینون کا لفظ استعمال کر رہے ہیں جو پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس دونوں ہیں، جس کا مطلب ہے یہ ایک ایسا انسان ہے جس کے اندر 100% یقین ہے کہ قیامت کا دن آئے گا، یا فی الحال اس کے اندر یقین نہیں ہے لیکن وہ یقین لا سکتا ہے اگر اس کے پاس تمام ایویڈنس آ جائے، تمام سوالوں کا جواب اس کو مل جائے۔ اس کو کہتے ہیں گروتھ مائنڈ سیٹ۔ یہ انسان اپنے آپ کو بدلنے سے گھبراتا نہیں ہے۔
اب فی الحال ہمیں یہ بات سمجھ آ گیا کہ متقین ایسا انسان ہے جس کا دل بھی صاف ہے اور جس کے پاس ایک گروتھ مائنڈ سیٹ ہے۔ اور میں نے آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں یہ بھی بات سمجھائی تھی کہ پہلے اللہ دل کا معاملہ کے بارے میں بات کر رہا ہے، کیونکہ دل جیسے صاف ہو جائے گا تو پھر مائنڈ سیٹ کو بدلنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات فوکس کرنا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کا دل صاف ہو جائے تو مائنڈ سیٹ کو بدلنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کا مائنڈ سیٹ بھی بدل جائے گا۔ یعنی کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کا دل صاف ہے، ان کے اندر ایمپتھی بھی ہے، ہمبل بھی ہے، وہ بہت زیادہ کرٹیکل تھنکرز بھی ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ اللہ کے پیغام کو سمجھ بھی جاتے ہیں، وہ پیغام ان کے دل میں جذب ہو جاتا ہے۔ لیکن کیونکہ ان کے اندر خوف بہت زیادہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، سوسائٹی کیا کہے گی، میرے ساتھ آگے کیا ہوگا، فیوچر سے وہ اتنا زیادہ گھبراتے ہیں، وہ اپنے مائنڈ سیٹ کو نہیں بدل سکتے۔ تو چاہے ان کا دل صاف ہے، ان کے لیے اپنا مائنڈ سیٹ کو بدلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں پر اگر میں آپ کو ایک مثال دوں، ولید ابن مغیرہ جو خالد بن ولید کے والد صاحب تھے، وہ ایک دفعہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے بہت آرام سے تحمل سے ان کی پوری بات سنی، بلکہ انہوں نے صرف ان کی بات نہیں سنی، انہوں نے اس کے اوپر غور و فکر کیا۔ اور قرآن میں پھر اللہ ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ جب انہوں نے غور و فکر کیا تو یہ چیز واضح تھی کہ ان کو اسلام کی بات سمجھ آ گئی تھی، ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ واقعی اللہ کا پیغام ہے۔ لیکن کیونکہ ان کے اندر خوف اور ڈر بہت زیادہ تھا کہ اگر میں نے اسلام قبول کر لیا تو میرا سٹیٹس، پیسہ، دولت، مال سب کچھ ختم ہو جائے گا، اس کی وجہ سے انہوں نے پھر آخری وقت پہ اسلام کو قبول نہیں کیا۔ ان کا ایک فکسڈ مائنڈ سیٹ ہی رہا۔ تو یہ ایک بہت اچھی مثال ہے جہاں پر ایک انسان ایک کرٹیکل تھنکر تھا، اس کے دل میں کچھ ہمبلنس بھی تھی اور ایمپتھی بھی تھا، جس کی وجہ سے اس کو اللہ کا پیغام سمجھ آ گیا تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو فکسڈ مائنڈ سیٹ سے نکال ہی نہیں سکا۔ تو اب یہ تمام باتیں ہمیں بتانے کے بعد اللہ ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ اللہ یہ نہیں چاہ رہے کہ ہم لوگوں کو لیبل کرنا شروع ہو جائے، لوگوں کو جج کرنا شروع ہو جائے۔ اللہ ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم اس وقت کہاں پر کھڑے ہیں، ہمارا اس وقت دل کا معاملہ کیا ہے، ہمارا اس وقت مائنڈ سیٹ کیا ہے۔ اگر ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارا دل صاف نہیں ہے، اگر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارا مائنڈ سیٹ فکسڈ ہے اور ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے، نہ ہی ہم چینج کرنا چاہتے ہیں، نہ ہی ہم اپنے دل کو صاف کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ ہمیں یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ مزید قرآن کو اس وقت پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ اپنے قرآن کی جرنی کو اسی وقت ہی روک لیں، کیونکہ قرآن میں بار بار اللہ کا پیغام ایک ہی ہے، سبمیشن کے بارے میں، ایمپتھی کے بارے میں، ہیوملٹی کے بارے میں، لاجک کے بارے میں، جہاد کے بارے میں۔ اللہ کا پیغام ہمیں بار بار یہی بات سمجھاتا ہے کہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آؤ، رسک لو، اللہ کے لیے جہاد کرو۔ تو جو انسان اپنے آپ کو فکسڈ مائنڈ سیٹ سے نہیں نکالنا چاہتا یا اپنے دل کو صاف نہیں کرنا چاہتا، وہ اللہ کا پیغام کیسے سمجھے گا؟ اس لیے اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا دل صاف ہے اور آپ کا مائنڈ سیٹ گروتھ والا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا دل صاف نہیں ہے، آپ کا مائنڈ سیٹ گروتھ والا نہیں ہے، لیکن آپ بدلنا چاہتے ہیں، آپ مزید اچھا انسان بننا چاہتے ہیں، اللہ کے قریب جانا چاہتے ہیں، پھر یہ قرآن انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی، آپ کو اس قرآن سے انشاءاللہ ہدایت ملے گی۔ اب جب اللہ نے متقین کے بارے میں ہمیں سمجھا دیا ہے، اس کے بعد اللہ کافر کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ اب کافر کون ہے؟ عموماً ہم جب بھی کسی غیر مسلم کو دیکھتے ہیں ہم اس کو کافر ہی کہتے ہیں، لیکن کافر کا مطلب ہے وہ انسان جو کفر کرتا ہے، اور کفر کا مطلب ہے کسی چیز کو چھپانا، کسی چیز کو کور اپ کر دینا تاکہ کسی اور کو پتہ نہ چلے۔ اب ظاہر ہے اگر ایک انسان کوئی چیز چھپا رہا ہے، اس کا مطلب ہے اس کے پاس وہ چیز ہے جو وہ دنیا سے چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو کافر اگر کفر کر رہا ہے تو وہ کون سی چیز چھپانے کی کوشش کر رہا ہے؟ اور اگر ہم اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ وہ اسلام کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ قرآن کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، مطلب وہ اسلام اور قرآن کو سمجھتا ہے لیکن وہ اس کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ لوگوں کے سامنے ایسا بیہیو کر رہا ہے جیسے اس کو اسلام اور قرآن کی نہیں سمجھ آئی۔ لیکن ہم اس میں کاؤنٹر آرگیومنٹ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر اس کو کہتے ہیں کافر، تو ہو سکتا ہے اس انسان کو واقعی ابھی تک اسلام کی سمجھ نہ آئی ہو سکتا ہے اس کو واقعی ابھی تک قرآن کی سمجھ نہ آئی ہو، تو یہ کہہ دینا کہ وہ کفر ہی کر رہا ہے، وہ لازماً چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اللہ ہمیں قرآن میں یہ بات سمجھاتے ہیں کہ ہر انسان کو خدا اتنے اپرچونٹیز اور چانسز ضرور دے گا کہ وہ اسلام کا پیغام کو سن بھی لے اور سمجھ بھی لے، تاکہ اس کا دل گواہی دے دے کہ یہ بات واقعی سچ ہے، یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے۔ اور یہاں پر میں دل کا ذکر کیوں کر رہی ہوں؟ کیونکہ روح دل کے اندر ہے،
اور کیونکہ ہم جانتے ہیں قرآن میں کہ روح ہمیں اللہ کی طرف سے ملی ہے، اسی لیے روح ہماری سورس آف گائیڈنس ہے، ہمارا ایک مورل کمپس ہے۔ روح وہ چیز ہے جو ہمیں ہمیشہ سچ کی طرف اور اچھائی کی طرف کھینچ کے لے کر جاتا ہے۔ روح وہ چیز ہے جو توحید کو سب سے زیادہ سمجھتی ہے۔ تو اس لیے کیونکہ اللہ نے اپنی طرف سے ہمارے اندر ایک روح ڈالا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہماری نیچر، ہماری فطرت میں ہے کہ ہم توحید پر عمل کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے توحید کا کانسیپٹ کو سمجھنا بہت آسان ہے، بلکہ وہ لوگ جو بہت سے بتوں کی پوجا کرتے ہیں یا وہ لوگ جو خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ خود بھی جانتے ہیں کہ دل میں اس کا کوئی لاجک نہیں ہے۔ بہت سے خدا نہیں ہو سکتے کیونکہ پھر وہ سارے خدا آپس میں جھگڑا کرنا شروع ہو جائیں گے۔ کوئی خدا بھی نہ ہونا یہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ پھر ان تمام کائنات کو کس نے پیدا کیا۔ تو وہ بھی جانتے ہیں کہ ان کی بلیفز میں کوئی لاجک نہیں ہے۔ ہر انسان کے دل میں توحید کا کانسیپٹ بہت ہی لاجیکل ہے، توحید کا کانسیپٹ ہر انسان کو بہت آرام سے سمجھ آ جاتی ہے۔ بلکہ یہ چیز ہمیں اللہ قرآن میں بھی سمجھاتے ہیں کہ وہ لوگ جو بہت زیادہ اللہ کے خلاف بولتے ہیں، توحید کے خلاف بولتے ہیں، جب وہ موت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو تب بھی وہ صرف ایک خدا، صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ اس وقت وہ اپنے تمام بتوں کو بھول جاتے ہیں کیونکہ وہ دل میں شروع سے جانتے تھے کہ یہ تمام بت ہو ہی نہیں سکتے، ایک ہی خدا ہے۔ تو اسی لیے اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جیسے جیسے انسان توحید کے بارے میں سنتا ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرتا ہے، اس کی روح آٹومیٹکلی گواہی دینا شروع ہو جاتی ہے کہ واقعی یہی اللہ کا پیغام ہے، کیونکہ توحید ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے دل اور دماغ دونوں کو سمجھ آتی ہے۔ اسی وقت پھر انسان یہ فیصلہ کرتا ہے کیا وہ اپنی روح کی آواز سن کے اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہے، یا کیا وہ اس وقت اپنی دل کی گواہی چھپا کے اسلام کے خلاف جانا چاہتا ہے۔ اس لیے جب ہم انسان کو کافر کہتے ہیں، ہم اس لیے اس کو کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ دل کی گواہی چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ وہ واقعی اس کا دل اللہ کی گواہی دے رہا ہے۔ اس کا پھر مطلب یہ ہے کہ اگر ایک ڈس بلیور ہے، اگر ایک غیر مسلمان ہے جس کے ابھی تک دل نے گواہی نہیں دیا کیونکہ اس نے بہت زیادہ غور و فکر نہیں کیا، یا ابھی تک اس نے قرآن کا پیغام اتنا زیادہ نہیں سنا، اور وہ انسان تقویٰ ہے اس کے اندر اور وہ اچھا انسان بننے کی کوشش کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ کافر نہیں ہے، وہ بلکہ متقین ہے۔ وہ ابھی تک اپنی دل کی گواہی چھپانے کی کوشش نہیں کر رہا کیونکہ ابھی تک اس کے دل نے گواہی نہیں دی۔ جس دن اس کو اللہ کا پیغام سمجھ آ جائے گا اور دل گواہی دے گا، اور پھر وہ اس دل کی گواہی کو چھپانے کی کوشش کرے گا، اس دن وہ کافر بنے گا۔ لیکن پھر ہم یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اگر وہ دل کی گواہی کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، مثلاً وہ کافر بن گیا ہے لیکن وہ باہر جا کے پھر بھی اچھے کام کر رہا ہے، پھر بھی وہ ایک اچھا بہترین انسان بننے کی کوشش کر رہا ہے، تو کیا پھر ہم اس کو متقین نہیں کہہ سکتے؟ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب انسان یہ نہیں جانتا کہ سچ کیا ہے، جب اس کے دل میں ابھی بھی ڈاؤٹ ہے، وہ نہیں جانتا کہ خدا کون ہے، صحیح مذہب کیا ہے، ابھی تک اس نے اس کے اوپر بہت زیادہ غور و فکر نہیں کیا، تب وہ جیسے جیسے اچھے کام کرے گا، وہ اپنے بارے میں مزید اچھا بھی محسوس کرے گا، اس کا تقویٰ لیول مزید بڑھے گا اور وہ مزید متقین کے راستے پہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن جس دن اس کا دل گواہی دے دے کہ اسلام ہی سچ ہے اور ایک ہی خدا ہے، اور پھر اس کے دل میں کسی قسم کا ڈاؤٹ ختم ہو جائے، اس کو یقین ہو جائے کہ واقعی اسلام ہی وہ صحیح مذہب ہے، پھر اگر وہ اس سچ کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے تب وہ کافر بن جاتا ہے۔ اور پھر کافر ہونے کے بعد چاہے وہ باہر جا کے اچھے کام کر رہا ہے، چاہے وہ باہر جا کے لوگوں کی مدد کرے، لوگوں کی خدمت کرے، وہ جو مرضی اچھے کام کر رہا ہے، وہ دل میں اچھا محسوس نہیں کرے گا اپنے آپ کو، بلکہ وہ باہر جا کے جتنے بھی اچھے کام کر رہا ہے وہ مزید اپنے آپ کو گلٹی ہی محسوس کر رہا ہے، کیونکہ وہ صرف جانتا ہے کہ وہ ہر دن سچ کو جھٹلا رہا ہے۔ اس کا دل گواہی دے چکا ہے کہ وہ کئی اس وقت کام کر رہا ہے جو حرام ہے، لیکن وہ اس کو بدلنے کی کوشش نہیں کر رہا کیونکہ وہ اسلام کو قبول ہی نہیں کرنا چاہتا۔ تو چاہے وہ دنیا کی نظر میں بہت سے اچھے کام کر رہا ہے، وہ جانتا ہے دل میں کہ وہ ہر دن اس کو مزید گلٹ ہو رہا ہے، وہ مزید اچھا بہتر اپنے آپ کو محسوس نہیں کر رہا۔ یہ فرق ہوتا ہے ایک کافر میں اور ایک متقین میں، چاہے دونوں اچھے کام کر رہے ہوں،
جو متقین ہے وہ دل میں اپنے آپ کو مزید بہتر انسان محسوس کرے گا، جو کافر ہے وہ ڈیلی اپنے آپ کو مزید گلٹی محسوس کرے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ دنیا کے سامنے وہ اپنے آپ کو ایک بہت اچھا انسان پیش کر رہا ہے، لیکن دل میں وہ اچھا انسان نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک سچ کو جھٹلا رہا ہے۔ اس کا دن بدن تقوی لیول انکریز نہیں ہو رہا، بلکہ دن بدن اس کا تقوی لیول مزید کم ہوتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تقوی کیا چیز ہے۔ تقوی ہوتا ہے بری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، لیکن یہ انسان اب جان چکا ہے کہ برائی کس کو کہتے ہیں، صرف جھوٹ، کرپشن، فراڈ کو نہیں کہتے۔ شرک، سچ کو جھٹلانا، اللہ کو جھٹلانا، غلط قسم کے کام کرنا، یہ بھی تمام چیزیں برائی میں شامل ہیں۔ اور اگر وہ ڈیلی شرک کر رہا ہے، اگر وہ ڈیلی ایک سچ کو، ایک خدا کو جھٹلا رہا ہے، تو وہ ڈیلی اس کا تقوی لیول بڑھ نہیں رہا، بلکہ مزید کم ہوتا جا رہا ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اب وہ کافر کے راستے پہ چل رہا ہے، اس کا دن بدن تقوی لیول مزید کم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ دن بدن وہ جانتا ہے کہ وہ غلط قسم کے کام کر رہا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو روک نہیں رہا۔ اب ظاہر ہے کسی بھی انسان کے دل کا جو معاملہ ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ ہمیں کافر اور متقین کے بارے میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ ہم لوگوں کو جج کرنا شروع ہو جائیں۔ اللہ ہمیں صرف اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو جج کرنا شروع ہو جائیں، ہم اس وقت کہاں پہ کھڑے ہیں، ہمارا اپنا دل کا معاملہ کیا ہے۔ اسی لیے پھر اللہ آیت 6 اور 7 میں کہتے ہیں، جو لوگ کافر ہیں انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو، ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ خدا ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا چکا ہے اور ان کے آنکھوں پر پردہ ہے، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب اگر ایک انسان کفر کر رہا ہے اور کافر کے راستے پہ چل رہا ہے، اس کا یہ نہیں مطلب کہ اب وہ کبھی بھی متقین کے راستے پہ نہیں چل سکتا۔ صرف وہ کافر جو کفر کے بالکل آخر تک پہنچ گیا ہے، جہاں پر اس کا تقوی لیول بالکل ختم ہو گیا ہے، اس کو سچ اور غلط کے بیچ میں کوئی فرق محسوس ہی نہیں ہوتا، وہ انسان اللہ سمجھا رہے ہیں آیت 6 اور 7 میں کہ ایسے انسان کو سچ اور غلط کے بارے میں ہدایت دینے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، اس کو اب بات نہیں سمجھ آئے گی۔ اللہ نے اس کو پوری زندگی بہت سے اپرچونٹیز، بہت سے چانسز دیے کہ وہ سچ کو سمجھے، لیکن وہ بار بار اس کو جھٹلاتا تھا، بار بار خدا کے خلاف جاتا تھا، اور آخر میں اللہ نے پھر اس کے دل، اس کے کانوں پر ایک مہر لگا دی اور آنکھوں کے آگے پڑتا ہے۔ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آیت 7 کا یہ نہیں مطلب کہ ہر کافر جو ہے وہ جہنم میں جائے گا، تو اس لیے اس کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ صرف وہ کافر ہے جو بالکل کفر کے راستے میں آخر تک پہنچ گئے ہیں، تو اس لیے یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا عذاب ہے، وہی لوگ جن پر ہم نے سورہ فاتحہ میں اللہ سے دعا مانگی تھی کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا۔ اب اس میں یہ بھی بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ جب آیت 7 میں یہ سمجھا رہے ہیں کہ ایسے کافر کے دل اور کانوں پر مہر ہے اور آنکھوں کے آگے پردہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر جب اللہ دل کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ قلب کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح جب اللہ آنکھوں اور کانوں کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، وہ روح کی آنکھیں اور روح کی کانوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک فرق ہے، ہماری اپنی آنکھیں بھی ہیں جس کی وجہ سے ہم چیزیں دیکھ سکتے ہیں، ہمارے اپنے کان ہیں جس کی وجہ سے ہم چیزیں سن سکتے ہیں، لیکن جو آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں، جب آپ کو ان تمام چیزوں میں اللہ کے معجزے نظر آئیں گے، اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی، وہ صرف آپ کی روح کی آنکھیں آپ کو دکھا سکتی ہیں۔ اسی طرح ہم سب کے پاس کان ہیں اور کان کے ذریعے ہم چیزیں سن سکتے ہیں، لیکن اچھی باتیں اور بری باتوں کے بیچ میں فرق، صحیح اور غلط کے بیچ میں فرق صرف ہماری روح کے کان ہمیں سمجھا سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم سب کے پاس ایک دل ہے، اور جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا ہے، دل کا اپنا بھی دماغ ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ فیصلے کر سکتا ہے، لیکن جو قلب ہوتا ہے صرف وہ ہمیں توحید اور ہمیں حکمت کی باتیں سمجھا سکتا ہے، صرف قلب غور و فکر کر سکتا ہے، حق کی باتوں کو سمجھ سکتا ہے، اس قسم کے فیصلے کر سکتا ہے جس سے ہماری اسپریچول گروتھ ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے جب اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ کافر کے دل اور کانوں پر مہر لگ جاتی ہے اور اس کی آنکھوں کے آگے پردہ ہو جاتا ہے، اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ دیکھ نہیں سکتا، اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ سن ہی نہیں سکتا، اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ کیونکہ اس نے کئی زندگی سچ کو جھٹلانے کی کوشش کی ہے، تو آخر کار اس کی روح کی آنکھوں کے آگے پردہ آ جاتا ہے، اس کے لیے اللہ کی نشانیاں دیکھنا مشکل ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح اس کے کانوں اور دلوں پر ایک مہر لگ جاتی ہے، جس کا مطلب ہے توحید، حکمت، غور و فکر کرنا، سچ کی باتوں کو سننا اور سمجھنا، یہ تمام چیزیں اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہیں۔ ایسا انسان قرآن کو سن سکتا ہے لیکن قرآن کو سمجھ نہیں سکتا۔ ایسا انسان اللہ کی خوبصورتی، اللہ کی کئی نشانیاں جو کائنات میں ہے وہ دیکھ سکتا ہے،
لیکن اس کے ذریعے اس کو سمجھ نہیں آتی کہ ایک ہی خدا ہے۔ ایسا انسان بہت سا علم حاصل کر سکتا ہے اپنے دل میں، لیکن وہ حکمت نہیں حاصل کر سکتا۔ اتنے سال سچ کو جھٹلانے کے بعد اس کی روح اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ وہی روح کے لیے سچ کو دیکھنا، سمجھنا، سننا، غور و فکر کرنا، یہ تمام چیزیں بہت مشکل ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس میں ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اگر اللہ کسی انسان کو ریزرو کر رہا ہے جہنم کے لیے، جس کی وجہ سے اللہ نے اس کے دل اور کانوں پہ مہر لگا دی اور آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دیا، تو اللہ کسی کو جہنم کے لیے ریزرو کیسے کر سکتا ہے جب وہ ابھی تک زندہ ہے؟ کیونکہ ہم سب تو یہی جانتے ہیں کہ توبہ کے دروازے تبھی بند ہوتے ہیں جب انسان فوت ہو جاتا ہے یا جب عذاب نازل ہوتا ہے۔ مثلاً اگر آپ پچھلے قوموں کو دیکھ لیں، نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، یہ تمام رسول تھے جن کو کسی قوم کی طرف بھیجا گیا تھا، اور اللہ ایک وقت مقرر کرتے تھے جس کے بعد عذاب نازل ہو جاتا تھا۔ جب عذاب نازل ہوتا تھا تب ہی توبہ کے دروازے بند ہوتے تھے۔ اور پھر ظاہر ہے جب آخری نبی اللہ نے بھیجا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر وہ آخری عذاب تب ہی آئے گا جب قیامت کا دن شروع ہونے والا ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، وہ صرف تب بند ہوتے ہیں اگر ایک انسان فوت ہو جائے یا اللہ کا عذاب نازل ہو جائے، جو بھی پہلے آتا ہے۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر ایک کافر ہے جو ابھی تک زندہ ہے، توبہ کے دروازے ابھی تک بند نہیں ہوئے، تو اللہ نے پہلے سے اس کو جہنم کے لیے ریزرو کیسے کر لیا؟ بلکہ اگر اللہ اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا رہے ہیں، اس کی آنکھوں کے آگے ایک پردہ ڈال رہے ہیں، اس سے یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ اس انسان کے اندر شاید کوئی اپرچونٹی ہوتی کہ وہ اسلام کو قبول کر لیتا، لیکن کیونکہ اللہ نے مہر لگا دی اور آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دیا، تو اس کا مطلب ہے اب وہ جو چانس تھا اللہ نے اسے لے لیا۔ تو اگر ایک 1% بھی چانس تھا کہ یہ انسان شاید اسلام کو قبول کر لے کیونکہ توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ اس کو معاف کر سکتے تھے، وہ جنت میں جا سکتا تھا، اللہ نے وہ 1% چانس بھی اس سے لے لیا، تو اللہ یہ کیوں کرے گا کسی کے ساتھ؟ میری رائے یہ ہے کہ اللہ ان کافروں کے ساتھ یہ کام کرے گا جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ لوگوں کو تکلیف دیا ہو، بہت زیادہ ظلم کیا ہو۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ جانتا ہے کہ کیونکہ وہ الرحمن الرحیم ہے، اگر وہ لوگ اپنے موت سے پہلے اسلام کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر اللہ کے لیے ان کو معاف کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ پھر جنت میں چلے جائیں گے، چاہے انہوں نے دنیا میں کتنے ہی لوگوں کو مارا ہو یا کتنے ہی لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ہو۔ اور پھر ظاہر ہے ایسا سسٹم تو پھر بہت زیادہ ہی انفیئر ہو جائے گا۔ آپ خود سوچیں، اگر فرعون جیسا انسان تمام ظلم کرنے کے باوجود آخر میں اسلام قبول کر لے اور جنت میں چلا جائے، تو یہ سسٹم ظاہرہ فیئر نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ نے صرف ایسے کافروں کے ساتھ جنہوں نے زندگی میں بہت زیادہ ظلم کیا ہو، ان کے دلوں پر اور کانوں پر اللہ مہر لگا دیتا ہے، اور ان کی زندگی میں ہی اللہ ان کو جہنم کے لیے ریزرو کر لیتا ہے۔ بلکہ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ سے یہی دعا مانگ رہے ہیں کہ فرعون اور اس کے بندوں کا دل اللہ اتنا سخت کر دے کہ وہ اللہ پر کبھی بھی یقین نہ لائیں جب تک وہ عذاب نہیں دیکھتے۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، جس کا مطلب ہے کہ اللہ نے فرعون کے دل اور کانوں کے آگے مہر لگا دی اور آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دیا، چاہے وہ ابھی تک زندہ تھا، چاہے ابھی تک اس کے قوم کے اوپر عذاب نازل نہیں ہوا، چاہے اس کی قوم کے لیے توبہ کے دروازے ابھی تک کھلے ہوئے تھے، لیکن فرعون کے لیے اللہ نے توبہ کے دروازے بند کروا دیے تھے کیونکہ اللہ نے اس کو جہنم کے لیے ریزرو کر لیا تھا۔ لیکن پھر میں دوبارہ یہی بات کروں گی کہ ان تمام آیتوں کا یہ نہیں مطلب کہ ہم لوگوں کو جج کرنا شروع ہو جائے کہ کون سا کافر ہے جس کے دل پہ مہر لگ گیا ہے اور کون سا کافر ہے جس کے دل پہ مہر ابھی تک نہیں لگا۔ اللہ نے ہمیں صرف یہ باتیں اس لیے سمجھائی ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو جج کر سکیں، اور اس کے علاوہ ہر مسلمان کا یہی کام ہے کہ وہ ہر انسان کو اسلام کی دعوت دے، اس کو جج نہ کرے کہ اس کے دل میں مہر لگا ہوا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد اللہ آیت 8، 9 اور 10 میں کہتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ خدا اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ یہ لوگ اللہ اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ اب جہاں پر اللہ نے متقین اور کافر کے بارے میں بات کی ہے، آخری کیٹیگری منافق ہے۔ منافق کا لفظ نفقہ سے آتا ہے، اور نفقہ ایک ٹنل یا ایک راستے کو کہتے ہیں
جو ایک جانور زمین کے اندر اس کو تیار کرتا ہے۔ اس راستے کے ایک سائیڈ کھلا ہوا ہے، اس کی انٹری کھلی ہوئی ہے، سب لوگ دیکھ سکتے ہیں، لیکن جو دوسرا سائیڈ ہے ایگزٹ کا، وہ اس جانور نے چھپا کے رکھا ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے وہ جانور ایک راستے سے تو اندر چلا جاتا ہے، لیکن دوسرے راستے میں خاموشی سے چھپ کے نکل جاتا ہے۔ اسی لیے منافق وہ انسان ہے جو سب کو اپنا ایک سائیڈ دکھا رہا ہے، لیکن دوسرا سائیڈ اندر سے چھپا رہا ہے۔ مثلاً وہ سب کو یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ بہت اچھا مسلمان ہے، لیکن اندر سے اس کی جو فیلنگز ہے اسلام کے بارے میں، جتنی نفرت ہے اس کو اسلام کے لیے، وہ چیز چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور جیسے ہم اس آیت میں دیکھ سکتے ہیں، منافقت ایک بیماری ہے جو آہستہ آہستہ کر کے پورے دل میں پھیل جاتی ہے۔ اب جس طرح کہ ہم نے سے پہلے کافر کے بارے میں بات کی تھی، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کافر کفر کے راستے پہ ہی رہے گا، وہ کبھی بھی متقی نہیں بن سکتا، لیکن اللہ نے آیت 6 اور 7 میں خاص طور پہ ان کافروں کا ذکر کیا ہے جن کو اللہ نے ریزرو کر لیا ہے جہنم کے لیے، کیونکہ وہ کفر کے اینڈ تک پہنچ گئے ہیں، ان کا تقوی کا لیول بالکل ختم ہو گیا ہے۔ اسی طرح اس کا یہ نہیں مطلب کہ جو بھی انسان منافق ہے وہ کبھی بھی متقی نہیں بن سکتا، لیکن اللہ نے ان آیتوں میں خالی ان منافقوں کا ذکر کیا ہے جو بالکل ہی اب کے منافقت کے اینڈ تک پہنچ گئے ہیں، ان کا تقوی لیول بالکل ختم ہو گیا ہے اور ان کی منافقت کی بیماری پورے ان کے دل کو کور کر چکی ہے۔ ایسے منافق ایک دکھاوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ باقی ایمان والوں کو بے وقوف بنا سکیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود اپنے دل کو صاف کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ جانتے تھے کہ منافقت کی بیماری ان کے دل کو کور کرنا شروع ہو گئی ہے، لیکن بجائے اس کے کہ وہ توبہ کرتے اور اللہ کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے، انہوں نے خود اس قسم کے فیصلے کیے جس کی وجہ سے وہ بیماری مزید پھیلتی ہوئی گئی اور اللہ نے پھر اس کی اجازت دی۔ اس آیت کا یہ نہیں مطلب کہ اللہ چاہتے تھے کہ وہ بیماری پھیلے تاکہ یہ لوگ جہنم میں جائیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ لوگ خود اپنے دل میں اس بیماری کو کنٹرول نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ خود چاہتے تھے کہ وہ غلط سے غلط کام کریں اور مزید مسلمانوں کو بے وقوف بنائیں، اور پھر آخرکار ایک ایسا وقت آ گیا جب اللہ نے ان کو مزید اپرچونٹیز نہیں دی کہ وہ توبہ کریں اور وہ اپنی غلطی کو سمجھیں۔ اور پھر ظاہر ہے اتنے سالوں کے بعد جب اللہ نے وہ اپرچونٹیز دینا چھوڑ دیا، تب ہی وہ منافقت کی بیماری مزید پھیلتی گئی اور آخرکار ان کا پورا دل بیماری میں کور ہو گیا۔ اس سٹیج پہ آ کے منافق سمم بکمن عمیون ہو جاتا ہے، اس کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی، اس کی جو روح ہے وہ اللہ کی نشانیاں نہیں دیکھ سکتی، قرآن کے الفاظ کو نہیں سمجھ سکتی، اور اس کا جو قلب ہے اس کے لیے حکمت، اللہ کی بات کو سمجھنا، غور و فکر کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسا انسان ضرور یہ کہتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، اس کو اللہ سے محبت ہے، اس کو قیامت کے روز ان تمام چیزوں پر بہت زیادہ یقین ہے، لیکن دل میں وہ اسلام کے خلاف ہوتا ہے۔ بلکہ ایسا منافق کافر کے نسبت مسلمانوں کے لیے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ کافر کیونکہ کھل کے اسلام کے خلاف باتیں کر رہا ہوتا ہے، اس لیے ایک مسلمان کے لیے اپنے آپ کو کافر سے بچا کے رکھنا زیادہ آسان ہے، لیکن کیونکہ ایسا منافق اپنے آپ کو متقین بنا کر پیش کر رہا ہوتا ہے، مسلمان امت کے لیے ایسے انسان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اور سب سے افسوسناک یہ بات ہے جو اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ ایسا منافق کیونکہ اس کے لیے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے، اس کا تقوی ہی ختم ہو جاتا ہے، وہ واقعی سمجھتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پہ ہے، اس کو شعور ہی نہیں ہے کہ وہ غلط راستے پہ ہے اور وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ یہی لوگ ہیں جو بہت زیادہ مس گائیڈڈ ہیں، جس پہ اللہ نے ہمیں سورہ فاتحہ میں سکھا دیا ہے کہ ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں کا راستہ نہ دکھا۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیونکہ منافق مسلمانوں کے بیچ میں رہتا ہے اور اس کے پاس کئی اپرچونٹیز ہوتے ہیں اللہ کا پیغام سننے کے لیے اور توبہ کرنے کے لیے، بلکہ کافر کے نسبت منافق کے پاس زیادہ اپرچونٹیز ہوتی ہیں کہ وہ سیدھے راستے پہ آئے، لیکن جب وہ بار بار اسلام کے خلاف جاتا ہے تو اس کا عذاب کافر کی نسبت زیادہ ہے۔ اسی لیے اللہ آیت 10 میں علیم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے آیت 7 میں کافروں کے لیے عظیم کا لفظ استعمال کیا تھا۔ علیم عظیم سے زیادہ ہے، مطلب کیونکہ منافق کے پاس دنیا میں زیادہ موقع تھے، زیادہ بینیفٹ اس کے پاس تھا اسلام کو سمجھنے کا اور توبہ کرنے کا، کیونکہ اس نے نہیں اس بینیفٹ کا فائدہ لیا، اسی لیے اس کا کاسٹ بھی زیادہ ہوگا۔
بلکہ یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے جس پہ ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ منافق کے 3 کون سے لیولز ہوتے ہیں، جس پہ آہستہ آہستہ کر کے منافقت کی بیماری دل کو کور کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلا سٹیج ہے کہ منافق بار بار جھوٹ بولنا شروع ہو جائے گا۔ دوسرا سٹیج یہ ہے کہ وہ بار بار اللہ کی قسمیں کھائے گا، بار بار وعدے کرے گا لیکن ان وعدوں کو پورا نہیں کرے گا۔ اور آخری سٹیج یہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان اس کو ٹرسٹ کرے تو وہ اس ٹرسٹ کو ضرور توڑے گا۔ اس کے علاوہ ہمیں حدیث میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ منافقت کے پہلے سٹیج میں انٹر ہو گیا ہے، وہ بار بار جھوٹ بول رہا ہے، تو پھر اس کے لیے اس منافقت کی بیماری کو ختم کرنے کے لیے حدیث کے مطابق اللہ سمجھا رہے ہیں کہ وہ بار بار ذکر کرے اور وہ بار بار اپنے گناہوں کا توبہ کرے۔ اگر وہ اسی وقت بیماری کو کنٹرول نہیں کرے گا تو وہ پہلے سٹیج سے دوسری سٹیج اور پھر ایونچولی تیسری سٹیج پہ چلا جائے گا، اور پھر تیسری سٹیج پہ آ کے وہ سم بکمن عمیون ہو جاتا ہے۔ بلکہ یہاں پر اسلام اور کرسچینٹی اور جوڈیزم میں آپ بہت بڑا فرق محسوس کر سکتے ہیں۔ یہودی یہ کہتے ہیں کہ تمام یہودی آخرت میں کامیاب ہوں گے کیونکہ اللہ نے ان کو سلیکٹ کیا ہے، اللہ نے ان کو پسند کیا ہے کیونکہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو وہ جو مرضی کرے، اچھا کرے یا برا کرے، وہ جنت میں ضرور جائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ عیسائیوں کو دیکھیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ تمام عیسائی جنت میں جائیں گے کیونکہ ان کا بلیف جیسس کرائسٹ میں ہے۔ اسلام یہاں پر فرق ہے۔ اسلام آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہر مسلمان جنت میں جائے گا، بلکہ اسلام متقین اور منافق کے بیچ میں ایک فرق ڈالتا ہے۔ صرف متقین جنت میں جا سکتا ہے، منافق دوزخ میں جائے گا چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے اسلام، کرسچینٹی اور جوڈیزم میں، اور اس لیے ہمیں بار بار اللہ سمجھا رہے ہیں کہ ہر انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ کہاں پر کھڑا ہے۔ السلام علیکم۔